جیسا کہ پاسٹر جی نے بتایا کہ آج ہم روزوں کے ایام میں ہیں، تو آج کا جو دن ہے وہ آج چھٹے کلمے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ پہلے ہم نے 5 کلمے سیکھے ہیں، بڑی اچھے طریقے سے ہمارے تمام بھائیوں نے اور بہنوں نے ہم تک وہ پہنچائے۔ بڑی مؤثر اور بہترین اسٹڈی تھی وہ۔ آج کا جو ہمارے لیے چھٹا کلمہ ہے اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے۔ یوحنا رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19 باب اور 30 آیت۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں لکھا ہے پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور جو اس کا اگلا حصہ ہے وہ ہم ہوپفلی نیکسٹ ویک میں سیکھیں گے کہ سر جھکا کر اس نے جان دے دی، کیونکہ یہ اس میں 2 حصے پائے گئے ہیں۔ آج ہم جو دیکھیں گے، جس پہ غور کریں گے، وہ پہلا حصہ ہے جس پہ خدا یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں تو جیسے کہ اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، اٹ از فنشڈ۔ یہ کلمہ جو کاملیت کا کلمہ کہلاتا ہے، فتح مندی کا کلمہ کہلاتا ہے، اس میں خدا یسوع مسیح نے جو اپنی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ کہے تو یہ کسی عام شخص یا خاص شخص کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اعلان کے طور پہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا۔ جب ہم اس کو عبرانی بائبل میں، عبرانی زبان میں اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہاں پہ لکھا ہے ٹیٹلسٹائی۔ عبرانی زبان چونکہ وسیع زبان ہے تو اس میں یہ صرف ایک ورڈ میں اس کو کور کر دیا گیا ہے، ٹیٹلسٹائی، جس کا کہ ہمیں مطلب ملتا ہے مکمل قیمت ادا کر دینا۔ اگر کسی کا کوئی قرض ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ پورا قرض ادا کر دینا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب کسی بزنس میں، کسی جگہ پہ جب ہم استعمال کرتے تھے، جیسے کہ ہم بینک سے جب قرضہ لیتے ہیں تو ہم اس کی انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں، جب اس کی پوری انسٹالمنٹ پے ہو جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹیٹلسٹائی، مکمل ہو جانا، تمام ہو جانا۔ آپ کے اوپر جو قرض ہے وہ آپ نے مکمل اس کو ادا کر دیا ہے، جو بھی آپ کے حصے کا کام تھا، جو بھی آپ کی طرف دوسری پارٹی کا بنتا تھا، وہ آپ نے اس کو ریورٹ بیک یا کمپلیٹ کر دیا۔ اسی طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم ملٹری میں اس ورڈ کو یوز کرتے تھے تو اس کے لیے فتح مندی کا ورڈ یا اس کا میننگ میں اس کو لیا جاتا ہے ٹیٹلسٹائی کو، کہ جب ایک فوج جب دوسری فوج پہ یا کوئی بھی جب 2 پارٹیز آپس میں جنگ کرتی تھیں تو ایک فتح یاب ہوتی تھی، تو اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ بھی ٹیٹلسٹائی ہوتا ہے، جس میں کہ کہا گیا کہ مکمل ہونا، کمپلیٹ ہونا۔ ہم اس چھٹے کلمے کا عدد، جس طرح کہ یہ چھٹا کلمہ ہے اور اس کا نمبر ہے 6، یہ 6 جو ورڈ ہے، یہ والا جو تمام ہوا خدا یسوع مسیح کے لب مبارک سے کہا گیا، یہ 6 نمبر پہ ہی کیوں آیا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا۔ یہ 6 نمبر پہ اس لیے آیا کہ جب ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے جب کائنات کو خلق کیا، اس نے ساری چیزیں خلق کی، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اور 5ویں دن، اور 6 دن آ کے خدا نے انسان کو بنایا اور اس نے تمام اپنا کام کمپلیٹ کر دیا۔ ہمیں یہ جو جملہ ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ ہمیں وہاں پہ بھی پیدائش میں بھی نظر آتا ہے کہ خدا نے کہا کہ تمام ہوا، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا تھا۔ جو تکمیل کا کام تھا، جو کائنات کی تخلیق کا کام تھا، وہ خدا نے 6 دنوں میں کیا۔ اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سارے کام، جو جب وہ خدا زمین پہ آیا تو اس نے جو سارے کام اس کے سپرد تھے اس نے تمام کیے، اور اس نے کہا کہ تمام ہوا۔
اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جب ابتدا میں جو پہلا آدمی تھا، جب پہلے آدم کو خدا نے تخلیق کیا تو اس آدم کو ابلیس نے جو ہے نا وہ شکست دی، وہ ابلیس کی باتوں میں آ گیا، وہ ابلیس کے بہکاوے میں آیا. لیکن یہ جو شخص ہے، جو دنیاوی طور پہ ایک شخص بھی ہے، انسان بھی ہے، لیکن روحانی طور پہ وہ خدا ہے، وہ ابلیس سے شکست نہیں کھائی اس نے، بلکہ ابلیس کو ہرا دیا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کو ہرا دیا. وہ ہارا ہوا ہے، وہ آج بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس نے کہا کہ تمام ہوا. ابلیس نے جب پہلے آدم کو، آپ دیکھیں کہ ابتدا سے لے کے خدا یسوع مسیح تک کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا مکمل انسان نہیں تھا جو کہ ابلیس کے سامنے کھڑا ہو سکے. لیکن خدا یسوع مسیح ہی وہ واحد شخص ہے، وہ واحد انسان تھے جو بدنی طور پہ تو انسان تھے. ابلیس نے ان کو ستایا، ان کو آزمایا بھی، لیکن پھر بھی خدا یسوع مسیح نے صلیب پہ جان دے کے بھی وہ جو جان دینا ہے خدا یسوع مسیح کا، وہ ہمارے لیے دنیاوی طور پہ یا دیکھیں تو وہ ایک طرح سے وقتی طور پہ تو وہ لگتا ہے کہ شکست ہے، لیکن وہ شکست نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا جو اس نے وہ وعدہ تھا، اس نے زندہ ہو کے ہمیں بھی اس موت پہ خود بھی غلبہ پایا، اور ہمیں بھی اس وعدے میں اس نے اپنے ساتھ لے لیا کہ جو کوئی مجھ پہ ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو ہم نے اسی طرح دیکھا کہ اس نے ہمیں بھی اپنے ساتھ ملا کے وہ کام تمام کر دیا جو کہ اس نے خود اس کی اگزامپل ہمارے سامنے رکھی. وہ کہ یہ کلمہ چھوٹا سا 2 لفظوں میں اس پوری آیت میں مینلی یہی 2 ورڈ ہے، تمام ہوا، اٹ از فنش، جس کو کہ ٹیٹلسٹائی کہا گیا. یہ بظاہر طور پہ تو چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن اس میں یہ بہت بڑا بھید ہے. اس بھید میں رہتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے وہ تمام کام، وہ تمام پیشن گوئیاں جو اس کے بارے میں کہیں گئی تھیں وہ پوری کی. ہم ان میں سے کچھ دیکھیں گے، کچھ کے بارے میں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بائبل جتنی بھی گواہیوں کی، جتنی بھی پیشن گوئیوں کی اس کے بارے میں لکھی گئی تھیں، وہ خدا یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آسمان پہ واپس جانے سے پہلے وہ پوری کی اور کہا کہ تمام ہوا. ہم ان پیشن گوئیوں میں سے چند کے اوپر دیکھیں گے. ہم متی کی انجیل اس کے 5 باب اور اس کی 17 اور 18ویں آیت میں دیکھیں گے کہ کس طور پہ اس نے توریت اور نبیوں کی معرفت جو جتنی بھی اس کی پیشن گوئیاں لکھی گئی تھیں ان کو پورا کیا. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک بھی نقطہ یا ایک بھی شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک یہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے. آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں اس پیشن گوئی میں جیسے کہ ہم نے صاف لفظوں میں دیکھا ہے کہ جب تک یہ پورا نہ ہو جائے، خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے لفظوں، اپنے زبان مبارک سے کہا کہ پورا ہوا، تمام ہوا. ہم اور بھی حوالہ جات دیکھیں گے کہ جس میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا، اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی. لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اس کے 22 باب اور 37 اس کی ورس میں دیکھیں گے. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے. آمین. ہم یہاں پہ بھی اس پیشن گوئی میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب برابا کو اور خدا یسوع مسیح میں سے ایک کو چھوڑنے کے لیے جب اس وقت حکومت نے یا وہ جو سردار کاہن تھا اس نے پوچھا کہ کس کو چھوڑنا،
تو سب لوگوں نے کہا کہ برابا کو چھوڑ دو اور خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جیسا کہ اس پیشن گوئی میں لکھا گیا کہ وہ بدکاروں کے برابر گنا گیا, اور اس کو صلیب جب دی گئی تو اس کے ایک دائیں اور ایک بائیں 2 ڈاکوؤں کو بھی لٹکایا گیا, کیونکہ صاف اس پیشن گوئی کے دوارا, اس پیشن گوئی کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ان گنہگاروں کے برابر گنا گیا, اور اس نے ہمارے بھی گناہ جو ہم سب پوری دنیا کے جو گناہ تھے اس نے اپنے اوپر لیے تاکہ وہ گنہگاروں میں گنا جائے. تو اس کی یہ پیشن گوئی بھی اس کے بارے میں جو لکھی گئی تھی وہ پوری ہوئی. اسی طرح ہم 18 لوکا رسول کی انجیل میں 18 باب اور اس کی 31 آیت میں دیکھیں گے, اور جتنی بھی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہو گئی. یہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے. اسی طرح جب ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہوئیں. ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے, یوحنا رسول کی انجیل اس کے 19 باب اور اس کی 36 آیت میں. یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی بھی ہڈی توڑی نہ جائے گی. ہاللیلویا. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو برابر میں جو 2 ڈاکو تھے, جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا, اور اس کے بعد جب سپاہی آتے ہیں اور اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو صلیب کی سزا دی جاتی تھی تو ان کو صلیب پہ لٹکانے کے بعد وہ بعد میں دیکھتے تھے کہ یہ شخص جس شخص کو صلیب دی جاتی تھی کہ وہ مرا ہے یا ابھی تک اس میں سانسیں باقی ہیں, تو اس کو اتارنے سے پہلے اس کی ہڈیاں بھی توڑتے تھے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو کے پاس جب وہ آتے ہیں تو وہ اس کی پسلی میں بھالا مار کے دیکھتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کی پسلی سے, جیسے کہ ہمیں پچھلے ویک بھی کرن بھائی نے ہمیں بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ اس کی پسلی میں جب نیزہ مارتے ہیں, جب اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کی پسلی میں سے خون اور پانی نکلتا ہے. تب تک خداوند یسوع مسیح کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جاتی بلکہ اس کو ویسے ہی اتار لیا جاتا ہے. تو یہ والی پیشن گوئی, یہ والا نوشتہ بھی اس کے حق میں پورا ہوتا ہے. ہم اب دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا. اس نے شریعت کے جتنے بھی قوانین, خدا کے جو 7 کے قوانین تھے, جو سزائیں تھیں, جو سزاؤں کی معافی کے لیے جو قربانیاں تھیں, وہ خداوند یسوع مسیح نے کیسے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ان کو کیسے پورا کیا اور ان کو کیسے تمام کیا. ہم دیکھیں گے حزقیل اس کے 18 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. ہاللیلویا. اور اسی طرح کی ایک اور آیت رومیوں کے خط میں لکھی ہے, رومیوں اس کے 6 باب اور 23 آیت میں, گناہ کی مزدوری موت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو خود تو بے گناہ تھے, ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا, لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے اس کو انہوں نے گنہگاروں میں شمار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کفر کرتا ہے, یہ خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, یہ خود بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, یہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن چونکہ ہم جو ایماندار ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ وہ بے شک وہ خدا کے برابر ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے, وہی ہے جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور ایک ہی بار ہماری خلاصی کرائی ہے. اس نے خود ہمارے گناہوں کو, جو ہم خدا سے دور تھے, جو ہم طرح طرح کی قربانیاں گزرانتے تھے, ہر سال ہم بکروں اور بچوں کی قربانیاں گزرانتے تھے, وہ کس لیے کرتے تھے؟ کیونکہ ہم ہر سال گناہ کرتے اور خدا سے معافی کے لیے اس کے حضور میں سال بہ سال قربانیاں گزرانتے تھے, بروں کا بچڑوں کا خون لے کے اس کے حضور میں آتے تھے. لیکن پھر بھی خدا ہمیں اپنے خدا اور انسان کے بیچ میں ایک پردہ پھر بھی حائل تھا. لیکن خدا یسوع مسیح نے جب اپنا خون بہایا, خدا یسوع مسیح نے جب اپنی جان کا کفارہ دیا,
تو وہ پردہ بھی ہٹ گیا، تاکہ خدا اور انسان کے بیچ میں جو دوری تھی، جو ہم انسان جو خدا سے دور ہو چکا تھا، وہ دوری، وہ ڈسٹنس ختم ہو، انسان خدا تک رسائی حاصل کرے، خدا کے پاس آ سکے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا اور خدا کی حضوری سے خارج ہو گیا، اور خدا نے اس کو اپنی حضوری سے خارج کر دیا، نکال دیا، کیونکہ خدا پاک ہے. وہ کوئی بھی برائی، کوئی بھی گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں، ہم اس کی حضوری میں آئیں. تو اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ایک پردہ تھا، جو ایک دیوار تھی، جو ایک رکاوٹ تھی، اس کو خدا کے پلان نے خود ہی ختم کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پہ بھیجا تاکہ وہ صلیب پہ ہمارے لیے کفارہ بنے، وہ اپنی جان فدیے میں دے، ہمارے گناہوں کی خاطر وہ اپنی جان کو گنوائے. ہم دیکھیں گے 1 کرنتھین اس کا 5 باب اور 3 آیت میں رومیو 5 باب اور 8 آیت. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. کون ہماری خاطر ہوا؟ مسیح ہماری خاطر ہوا. جب ہم گنہگار ہی تھے. تو اس کی گواہی، اس بات کا ہمیں ثبوت بائبل مقدس میں سے ملتا ہے. لیکن خدا کی محبت کی خوبی، خدا ہم سے، جب خدا نے ہمیں اپنی حضوری سے، اپنے پاس سے دور کیا، تو اس کی محبت کم نہیں ہوئی. وہ ویسے ہی ہم سے محبت کرتا تھا جیسے وہ شروع سے، جیسے اس نے اپنی شبیہ پہ ہمیں بنایا، اپنے ہاتھ سے ہمیں بنایا. اس کو پسند نہ آیا کہ ہم اس کی حضوری سے خارج ہو گئے، اسی لیے اس نے یہ سارا پلان کیا. اس نے سارا اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے اس زمین پہ بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے کفارہ بنے. کیونکہ اس کو بے شک وہ ہم قربانیاں گزرانتے تھے، بچڑوں کا، بکروں کا خون بہاتے تھے. ہر سال بہ سال وہ قربانیاں گزرانی جاتی ہیں. اس کے لیے بھی ہم حوالہ دیکھیں گے عبرانیوں 10 باب اور اس کی 3 سے 7 آیت تک. بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوختگی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے برقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں. ہاللیلویہ. ہم اس حوالے کو بڑے غور سے سمجھیں گے، سیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح کی قربانی سے پہلے جب ہم سال بہ سال، ہر سال، جس طرح آج بھی غیر قومیں ہر سال اپنے گناہوں کی قربانیاں یا جو بھی وہ کرتے ہیں، ان سے ہمیں غرض نہیں، لیکن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی اسی طرح کی روایت تھی کہ قربانیاں سال بہ سال، ہر سال گزرانی جاتی ہیں. اور وہ قربانیاں خداوند کے حضور میں مقبول نہ ٹھہرتی. خداوند وقتی طور پہ ان کو قبول کرتا، لیکن پھر لوگ گناہ کرتے، اور وہ قربانیاں دراصل کامل نہیں تھیں، وہ مکمل نہیں تھیں، وہ اس طور پہ نہیں تھیں کہ خداوند کو خوش کرتی. خداوند ان کو پسند کرتا. اس لیے خداوند نے خود اپنے لیے ایک برہ تیار کیا، اپنے بیٹے کو بھیجا، کیونکہ لکھا ہے بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا.
पूरी सौतनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। यहाँ पे लिखा है कि वो पूरी जो हम सौतनी कुर्बानियां गुजराते थे उनसे वो खुश ना हुआ, इसलिए उसने अपने बेटे को तैयार किया ताकि वो हमारी खातिर कुर्बान हो। खुदावंद यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि उस वक्त मैंने कहा देख मैं आया। खुदावंद यीशु मसीह फिर इस दुनिया में आते हैं क्योंकि किताब के बरकों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है ताकि ए बाप तेरी मर्जी पूरी करूं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम जिस तरह के देख रहे हैं कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी कुर्बानी दी, हमारी खातिर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, और खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बार अपना खून बहा के हमारे गुनाहों को और इस जहान के गुनाहों को अपने कंधों पे लिया और खुदा के हुजूर में कुर्बान होके लहू बहा के उस पर्दा को चाक किया, ताकि वो जो दीवार थी, वो जो एक पर्दा था जो खुदा और हमारे दरमियान में था, वो खत्म हो। इसी तरह हम देखेंगे अब कि मसीह जब इस जमीन पे आए और उनका इस जमीन का सफर भी किस तरह खत्म हुआ, उनका काम जो था इस जमीन पे आने का वो भी उसको भी उन्होंने तमाम किया, खत्म किया, ताकि ये कलाम जो हमने आज हम इस पे गौर कर रहे हैं कि तमाम हुआ, वो कंप्लीट हो, वो कामिल हो। हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की लिखी हुई इंजील उसका 4 बाब और 17 बाब और 4 है। इसमें लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पे तेरा जलाल जाहिर किया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबानी मुबारक से कहा कि जो काम खुदा की तरफ से जब उसको भेजा गया, उसने वो जो काम तमाम कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो उसने कहा तमाम हुआ। और उस काम को करने से खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप के नाम को, खुदा बाप को जलाल दिया, खुदा बाप की ताज़ीम की, उसकी मर्जी को बजा लाया, उसकी मर्जी को पूरा किया, ताकि खुदा उससे खुश हो, अपने बेटे से खुश हो, ताकि जो काम खुदा बाप ने, इस तरह हम भी देखते हैं कि हम अगर अपने बेटे को, अपने बच्चों को जो काम कहते हैं, तो अगर वो अनसुनी करें तो बाप को अच्छा नहीं लगता, इतना खुश नहीं होते, उसको डांटते हैं और मतलब वी आर नॉट फील हैप्पी। लेकिन जब हमारा बेटा हमारी बात को सुनता है, उसको पूरा करता है, तो एक बाप होने के नाते, मैं जैसे कि फादर हूँ, बाप हूँ, तो जब जेसन कोई काम नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब जेसन मेरी बात को सुनता है या मेरे बच्चे, बाकी बच्चे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम हैप्पी होते हैं कि हमने अच्छी तरबियत की है, हम जो है ना वो खुश होते हैं, दिल में खुश होते हैं कि वी आर फाइन। तो इसी तरह खुदा बाप ने जब अपने बेटे को भेजा इस जमीन पे, तो उसने जब अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, तो बाप कितना खुश हुआ होगा। तो उसने अपने बाप के नाम को जलाल दिया। हमें भी चाहिए कि हम अपने, चूंकि हम उसके अब बहन और भाई हैं, हमें उसने अपने खून से खरीद लिया है, तो हमें भी चाहिए कि हम अब अपने बाप को, चूंकि अब हम भी उसको अपना बाप कहते हैं और मानते हैं, हम भी अपने बाप को जलाल दें। जिस तरह बेटे ने अपने बाप को जलाल दिया, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसको जलाल दें। इसी तरह हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को किस तरह पूरा किया। इसके लिए हम एक और हवाला देखेंगे, लूका रसूल की अंजील उसका 22 बाब और 42 आयत। ये बड़ी एक मुश्किल घड़ी थी खुदावंद यीशु मसीह पे, दुनियावी तौर पे, कि खुदावंद यीशु मसीह इस आयत में कहते हैं कि आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। हालेलुया। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए कितनी कर्बनाक और कितनी मुश्किल की घड़ी है यहाँ पे, कि खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में दुआ कर रहे हैं
کہ ان کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے وہاں پہ. تو خداوند یسوع مسیح کی اس اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا سچویشن ہوگی. ہم کبھی بھی کوئی مشکل کام کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم بھی مطلب تھوڑا سویٹ فیل کرتے ہیں, ہمیں تھوڑا پسینہ آتا ہے, لیکن اس نوعیت تک, اس نہج تک نہیں پہنچتے کہ ہماری باڈی میں سے وہ پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کے نکلے. تو خداوند یسوع مسیح کی وہ حالت کیا ہوگی, ہم وی کین ناٹ امیجن. ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس چیز کو ہم فیل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس سچویشن میں سے نہیں کبھی گزر سکتے, نہ گزرے ہیں. تو وہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح خدا باپ سے کہتے ہیں کہ اے باپ, اگر یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, ہٹ جائے, تو بھی بلکہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو, کیونکہ خدا باپ نے جو کام اسے کرنے کو بھیجا تھا وہ اس کو پورا کرنا ضرور تھا. اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے پرانے عہد نامے میں سے, یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 53 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. ہاللیلویا. خدا باپ کا جو پلان تھا, جو بنی آدم کی, انسان کی اور خدا کے بیچ میں دوری تھی, اس کی قربانی کے لیے خدا باپ کو ضرور تھا کہ انسانوں کے کفارے کے لیے, انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے کوئی انسان ان کا کفارہ دے, ان کے لیے کوئی انسان اپنا خون بہائے. تو اس لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر کچلا جائے, ہماری بدیوں کی خاطر, ہمارے جو غلط کام ہے, ہماری جو خدا باپ سے دوری ہے, اس کی دوری کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو کچلا, کیونکہ اس کے کچلے جانے سے ہم نے شفا پائی, ہم نے بحالی پائی, ہم نے نجات پائی. ہم آگے دیکھیں گے کہ اس نے جب اپنے لب مبارک سے کہا کہ تمام ہوا, تو اس میں ابلیس کی شکست کا بھی کام ہے کہ اس نے ابلیس کو جب ہرایا, جب ابلیس پہ اور موت پہ فتح پائی, اس کو پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں اور پھر میں تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہوں. تو اس نے اس کو, کیونکہ خدا یسوع مسیح بدنی طور پہ تو انسان تھے لیکن روحانی طور پہ خدا کے برابر تھے. ان کو سب کچھ پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے, میں کیا کر رہا ہوں اور میرے ساتھ فیوچر میں کیا ہوگا. تو خدا یسوع مسیح نے جب ابلیس کو شکست دی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جب آدم ابلیس سے شکست کھاتا ہے, لیکن خدا یسوع مسیح جو ہے وہ طرح طرح سے ابلیس سے آزمائے جاتے ہیں. جب خدا یسوع مسیح کو صلیب دی جاتی ہے تو اس سے پہلے ابلیس ان کو پہاڑ پہ لے جاتا ہے, دنیا کی شان و شوکت دکھاتا ہے اور طرح طرح سے اس کی آزمائش کرتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ان پتھروں کو حکم دے کے روٹیاں بن جائیں. لیکن خدا یسوع مسیح اپنے باپ کے جلال کے لیے اس کو کلام میں سے ہی کہتے ہیں کہ تو اپنے خدا کی آزمائش مت کر. ابلیس چاہتا تھا کہ جو صلیب کا جو کفارے کا کام تھا وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے کمپلیٹ نہ ہو, جو خدا باپ اور انسان کے بیچ میں جو دوری تھی وہ دوری برقرار رہے, وہ ختم نہ ہو. تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس کو ہرایا, اس کی کسی بھی گمراہی میں, اس کی کسی بھی بات میں نہ آئے, بلکہ خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ ابلیس میری آزمائش کرنے آیا ہے. تو خدا یسوع مسیح نے اس کو بھی ہرا کے, اس کو شکست دے کے, خدا یسوع مسیح نے اپنا صلیب کا جو پورا عمل تھا, جو پورا خدا باپ کی طرف سے جو پروگرام تھا, اس کو کمپلیٹ پایا تکمیل تک پہنچایا تاکہ انسان کی نجات کا وسیلہ بن سکے. ہم اس کو دیکھنے کے لیے ایک حوالہ دیکھیں گے. کلسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط, اس کا 2 باب اور 15ویں آیت میں. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا
اور سلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ ہاللیلویہ۔ کس طور کتنی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ ابلیس جو جس کے پاس اختیارات تھے، جب وہ خدا یسوع مسیح کو آزماتا ہے تو تب وہ کہتا ہے نا کہ یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کرے، تو اس کے پاس اختیار تھا تو وہ دکھا رہا تھا وہ چیزیں۔ اسی طرح اب آج کل کے دور میں جب ہم دنیا کی شان و شوکت کو دیکھتے ہیں نا تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور اس شان و شوکت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ ابھی ہم نے جب آج کی عبادت شروع ہوئی تو وکاس بھائی نے بڑا خوبصورت وہ حوالہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کیا کہ خدا یسوع مسیح کتنا حلیم ہے، کتنا فروتن ہے، کہ وہ اس نے کیسی سواری کا انتخاب کیا کہ وہ اپنے آپ کو حلیم کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ گدھی کے بچے پہ سوار کرتا ہے۔ آج کل اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ جس طرح ابھی ہم سب کے پاس خدا ان کا شکر ہے کہ سب کے پاس گاڑی ہے، ہمیں کو کہنا یار گاڑی چھوڑ کے بائک پہ ہی بنا دو، تو ہم کہیں گے نا بھائی کیونکہ ہم اپنے آپ کو اب اس کمفرٹ زون میں لے آئے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتے، لیکن خدا یسوع مسیح جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو ان چیزوں کا قدرت رکھتا ہے، اس نے اپنے آپ کو کس طرح حلیم کیا۔ اور اسی طرح جو چیزیں شیطان کے ابلیس کے اختیار میں تھیں تو اس نے ان کا برملا تماشا بنایا، اس نے ان کو کیلوں سے اس سلیب پہ جڑ دیا تاکہ ہماری رہائی ہو، ہم اس کی جو ابلیس کی جو شان و شوکت ہے اس سے باہر نکل کے خدا یسوع مسیح کی راہ پر چلیں جو اس کی طرف جاتی ہے۔ ہم یوحنا رسول کے خط میں دیکھیں گے، پہلا یوحنا اس کا 3 باب 8 آیت میں وہاں پہ لکھا ہے مسیح نے نہ صرف ابلیس کو شکست دی بلکہ اس کے کاموں کو بھی مٹا دیا۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہاللیلویہ۔ کہ خدا یسوع مسیح پہ اس زمین پہ آنے کا ایک مقصد تھا، یہی مقصد تھا کہ وہ ابلیس کے جو کام ہیں، جو اس کے ابلیس کو تو شکست دینا تھا ہی تھا، لیکن جو اس کے کام تھے ان کو بھی اس نے مٹانا تھا، ان کو ختم کرنا تھا۔ جب اس نے ختم کر دیا، اس کے کاموں کو کمپلیٹ ختم کر دیا، جس طرح میں نے شروع میں وہ عبرانی ورڈ یونانی ورڈ یوز کیا ٹیٹلسٹائی، کمپلیٹلی ایک بھی چیز پیچھے باقی نہیں رہنی چاہیے۔ تو خدا یسوع مسیح نے ابلیس کے سارے کاموں کو ختم کر دیا، ان کو تمام کر دیا۔ تو اس نے صلیب پہ چھٹے جملے میں، چھٹے کلمے میں یہ اعلان کیا کہ تمام ہوا۔ اب ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، جب ہم خدا یسوع مسیح کے لہو میں اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ابلیس ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور جب ہم اس سے دور جائیں گے تو پھر آپ سب کو پتا ہے کہ ڈیفینیٹلی پھر وہ تو ہمیں پھاڑنے کے لیے دکا بیٹھا ہے، دروازے پہ بیٹھا ہے کہ کس طور پہ وہ ہمیں پکڑے اور اپنی طرف۔ میں اپنے بچوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ 2 ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم اے جو اچھی ہے، جو خدا کی ٹیم ہے، اور ایک ٹیم بی ہے جو کہ ابلیس کی ٹیم ہے۔ بچوں کو سکھانے کے لیے ان کے لیول پہ آ کے بات کرنی چاہیے، تو ان کو ہم یہی سکھاتے ہیں کہ بھائی خدا کی ٹیم میں رہنا، اگر تم ٹیم بی میں جاؤ گے تو تم ابلیس کی ٹیم میں چلے جاؤ گے، جو کہ اینٹی کرائسٹ ہے، جو کہ ابلیس کی ہے، جو غلط کام سکھاتی ہے۔ تو ہمیں ٹیم اے میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح میں وہ بچوں کے لیول پر ہی بات آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیں بھی ٹیم اے میں ہی رہنا چاہیے، ٹیم اے خدا یسوع مسیح کی جو ٹیم ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے موت پہ فتح پانے کا جو کام کمپلیٹ کیا، اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ جب اس نے موت پہ فتح پائی، موت پہ فتح پانے سے پہلے ہی اس نے اپنے سارے کام خدا یسوع مسیح کے اس صلیبی 7 کلمات میں سے جو اس نے 7واں کلمہ تھا اس کے بھی کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس نے
اپنی زبانی مبارک سے تمام ہونے کا ورڈ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اس نے موت پہ، کیونکہ اس نے موت پہ فتح پانی ہے. ہم رومیو اس کے 6 باب اور اس کی 9 آیت کو دیکھیں گے. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. ہاللیلویا. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ خداوند اب جب جیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جیتا رہے گا. اس نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ بھی تمام ہو چکا ہے، یہ میرے پلان میں ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ چھوٹا سا اعلان کیا کہ تمام ہوا، تو اس نے ساری باتیں جو انسان سے ریلیٹڈ تھیں، جو ابلیس کو جو شکست دینی تھی، اس کے حق میں جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ تمام پورا ہوا. اس نے ہماری اور خدا کے بیچ میں جو دوری تھی اس کو ختم کرنے کا جو سبب بنا، اس کے لیے بھی اس نے کہا کہ تمام ہوا، یہ میں کر چکا ہوں، یہ اب ہو چکا ہے، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ خدا اور انسان کی جو صلح کا کام تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوا. اس کو بھی خدا یسوع مسیح نے مکمل کر کے کہا کہ تمام ہوا. کیونکہ جب مسیح نے صلیب پر جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک اسی وقت پھٹ گیا، اور وہ جو ایک پاک ترین مقام اور پاک مقام میں جہاں پہ کاہن ہر سال جاتا تھا اور اس کو رسی سے باندھتے تھے، تاکہ اگر کاہن کی قربانی جو خدا کو اگر قبول نہیں ہے تو اس کی وہ قربانی جب قبول نہیں ہوتی تھی تو خدا کو پسند نہیں آتا تھا، تو اس کی جو موت ہو جاتی تھی اس کو. اسی لیے وہ شاید روپ سے باندھ کے اندر لیتے تھے کہ اگر تو قربانی جو قوم کی اور سارے کلیسیا کی یا قربانی جو خدا کو پسند آ جائے تو سردار کاہن اس قربانی کو چڑھانے کے بعد وہ خود ہی واپس آتا تھا. لیکن جب خدا یسوع مسیح نے اپنا کفارہ دیا تو خدا نے یسوع مسیح کی اس قربانی کے وسیلہ سے وہ پردہ، وہ پاک ترین مقام اور پاک مقام میں کوئی بھی ڈفرنس نہیں رہا. اب صرف اس مذبح پہ کوئی بھی آ کے اپنی قربانی کو جس طرح ہم کر چاہتے ہیں تو اس اتنے پورشن میں اور اس پورشن میں کوئی فرق نہیں میرے لحاظ سے. کیونکہ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو اس کی حضوری سب کے لیے یکساں ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے، وہ کسی کو بھی زیادہ پسند اور کم پسند نہیں کرتا. جب آپ اور ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اس کے لہو کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، تو اس کا لہو سیم ایک طرح کا ہی اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی جو خاصیت ہے وہ ایک طرح کی ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے ہوا ہے، اس نے سب کے لیے جان دی ہے. اور اسی طرح خدا نے یہ جو ہماری انسان کی اور خدا کی جو صلح کرانے کا بھی کام کمپلیٹ کیا تو اس نے کہا کہ تمام ہوا. ہاللیلویا. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شریعت کا زمانہ تمام ہوا. یہ میرا آخری ٹاپک ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ غلطیوں کی کلیسیا کی خط میں دیکھیں گے اس کے 3 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں ہم پڑھیں گے. ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے. بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے
راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ آگے پڑھنا ہے؟ کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ جو ہے وہ شریعت کے اس تقاضے کو پورا کیا ہے کہ جب ہم ایمان اس پہ لے کے آتے ہیں تو خدا کے بیٹے کو اس نے ہمیں شریعت کے وہ جو کام تھے، جو شریعت کے ماتحت جب ہم چلتے تھے، تو اس نے اپنے ہمیں خرید لیا، ہمیں مول لے لیا، اور ہم جو اس کے ماتحت تھے اس نے مول لے کے ہمیں اس شریعت سے آزاد کیا اور اپنے فضل تلے لے آیا۔ اور اب ہم جو شریعت کے مطابق جو کام تھے، جس طرح کی قربانیاں چڑھانا، سوکھنی قربانیاں چڑھانا اور بہت سارے کام تھے، تو ہم جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم ہر سال اپنے گناہوں کی قربانی چڑھاتے، اور اگر اب بھی وہی جس طرح پاسٹر جی اکثر اس بات کا ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کے اسٹڈی دیتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم وہ قربانیاں چڑھا رہے تھے تو ہمیں بھی وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے کہ ہم نے بھی کوئی بیل بچڑا دینا ہے تاکہ ہم بھی اپنے گناہوں کی قربانیاں دیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے اب ہمیں خرید لیا، اب ہم پہ کوئی اور قرض باقی نہیں رہا، اب ہم پہ کوئی قربانی، کوئی ایسا کام باقی نہیں رہا کہ اب ہم شریعت کے ماتحت چلیں۔ اب ہمیں صرف اس کے حکموں کو ماننا ہے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور اس کے حکم اتنے سخت نہیں ہیں، اس کی باتیں نرم ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میرا جوا اٹھاؤ، میرا جوا ملائم ہے اور نرم ہے، کیونکہ وہ خود اتنا حلیم ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی جوا بھی ملائم اور حلیم ہوگا، نرم ہوگا، کیونکہ خدا ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو اس کلمے میں جو چیزیں اختتام تک پہنچی ہیں ان کو میں ایک بار پھر آپ کے ہوشگوار کروں گا، ایک بار پھر اس کو بس نظر ماریں گے کہ تجسم الہی کی تکمیل جب پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ اس کے حق میں جو کہیں بھی پیشن گوئیاں تھیں وہ جب پوری ہوئی تو اس نے اس کے لیے کہا کہ تمام ہوا۔ ہمارے گناہوں کی معافی ہوئی تو اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ جو قربانیاں ہم چڑھاتے تھے تو وہ ختم ہوئی تو اس نے کہا تمام ہوا۔ خدا اور ہمارے درمیان جو دوری تھی وہ ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ کفارے کی تکمیل پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے جو تقاضے تھے وہ اب ہم سے ہٹ گئے ہیں، ہمیں ان قربانیوں کو، ان کاموں کو اب گزارنا نہیں ہے، تو وہ جب کمپلیٹ ہوئے تو اس نے کہا تمام ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے اور خداوند یسوع مسیح نے جب ابلیس کو شکست دی، اب جب ہم اس کے بھائی اور بہن ہیں، جب خدا میں ہم اس کے بیٹے، اس کے فرزند ہیں، تو ہم بھی اس جو وکٹری کو ہم کلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں۔ جتنی بھی جانیں اس پہ ایمان لاتی ہیں وہ اس کے بھائی یا بہن ہونے کا جو ایک آنر ہے وہ ان کو مل جاتا ہے، ان کو وہ ایک پراؤڈ ہوتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائی ہیں۔ ہمیں بھی اب اس وکٹری کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور جب ہم ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم اب خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لے آئے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر وہ ہوا ہے، وہ اس نے قربانی دی ہے، تو اب خداوند یسوع مسیح نے ہماری اور خدا کی بھی صلح کرا دی ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اب ہم اس کے حکموں کو مانیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، اس کے کلام کا پرچار کریں اور اس کی اس قربانی کو آنر کریں، اور اپنی زندگی میں اس کے حکموں کو مانیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔